پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع نہیں ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ عہد صحابہ سے شروع ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ عہد تابعین سے شروع ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن پہلے مسلمان نے اس سرزمین میں اپنا قدم رکھا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتویٰ کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، یہ دو عظیم سپوت، انہوں نے ایک تحریک برپا کی، تحریک جہاد، تحریک مجاہدین، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر وہ محنت اور مشقت کی. سید احمد شہید وہ عظیم انسان تھے جو جون جولائی کی چلچلاتی دوپہروں کے اندر 2 گھنٹے اپنی مسجد کے فرش کے اوپر ننگے پاؤں ٹہلا کرتے تھے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. 24 گھنٹے جاگنے کی ٹریننگ کرتے تھے. 48 گھنٹے بیدار رہنے کی مشق کرتے تھے. سخت گرمیوں کے اندر دھوپ میں چلنا اور سخت سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانیوں کے اندر تیرنا، صرف ایک چھوٹا سا لباس پہن کے، مختصر لباس پہن کے اس کی اپنے آپ کو مشق دیتے تھے. پوری سرزمین کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، اور یہ فتویٰ علماء نے جاری کیا. جنگ آزادی تو 1857 میں ہوئی، اور اس سے 50 سال پہلے تقریباً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور یہ عظیم علماء جہاد کا فتویٰ جاری کر چکے تھے. پھر 1857 میں انہی مجاہدین کی برپا کی ہوئی تحریک باقاعدہ وہ رنگ لانا شروع ہو گئی. جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوجی بھرتی کیے ہوئے تھے، ان کے اندر سے بھی کچھ نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہوا. ان کو بھی شعور ملا کہ ہم مسلمان اور انگریز کی فوج میں غلامی کر رہے ہیں، ان کے ماتحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہ ہماری غلامی کی زندگی کیسی زندگی ہے. جب بھی معاشرے میں صحیح شعور دیا، علماء نے دیا، قرآن نے دیا، حدیث نے دیا، یہاں سے صحیح شعور ملتا ہے. آہستہ آہستہ فوج کے اندر بھی کچھ لوگوں نے، جن میں سب ہندوستانی اکٹھے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کچھ سکھ بھی تھے، انہوں نے آزادی کے نعرے لگانا، جہاد کے جذبے سیکھنا، قرآنی آیات اور مسلمانوں کے خطابات اس سے متاثر ہونا شروع کر دیا. اوپر سے پھر انگریزوں کے مظالم. پھر 1857 میں یہ بغاوت آہستہ آہستہ، اس سے بغاوت نہیں، بغاوت اور غدر کا نام انگریز نے دیا. ہم اسے کہتے ہیں یہ تحریک جہاد، یہ تحریک آزادی، یہ تحریک پاکستان زوروں پہ شروع ہو گئی. یعنی 1947 سے بھی تقریباً 90 سال پہلے 1857 کے اندر باقاعدہ پھر جنگ ہوئی. بہت سارے علماء نے اس میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. وہ ایک علیحدہ داستان ہے، جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، آنسو رلا دینے والی، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی. یہ امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے ان علماء کے اوپر اپنی عدالتوں میں بغاوت کے مقدمے چلائے. جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اندر سے پہنچا. یہاں مقامی لوگ جو مخبری کرنے والے، جاسوسیاں کرنے والے تھے، ان کے نام انہوں نے ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے اور سینکڑوں مربعوں کے حساب سے زمینیں الاٹ کی. اور انہی کی بغاوت کی وجہ سے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید جیسے عظیم مجاہدین بالاکوٹ کی سرزمین میں جہاد کرتے کرتے اپنی جانیں نچھاور کر گئے. صادق پور کے علماء، پٹنہ کے علماء
इससे सब इकट्ठे थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा गलबा मुसलमानों का था। इनके अंदर जो जज्बा जिहाद है वो किसी कौम में नहीं हो सकता। इनके पास जो कुरान मजीद है उस जैसी किताब किसी के पास नहीं। जो पैगंबर की तालीमात हैं उन जैसी तालीमात किसी के पास नहीं। यहां तक नौबत पहुंची कि 1857 तक तो किसी ना किसी तरीके से बराए नाम मुगल के बादशाह चल ही रहे थे, और इनका आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके ऊपर भी इन्होंने मुकदमा कायम किया। अदालत भी अपनी है, कानून भी अपना है, गवाह भी अपने हैं, और उस मुकदमे के अंदर यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो मुसलमानों का बचा कुचा बराए नाम बेचारा आखिरी खलीफा था, 82 साल की उसकी उम्र थी, कई घंटे अदालत में उसको खड़ा किया, और अंग्रेज अदालत ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर को यहां से दर बदर करके अपने वतन से भगा के रंगून के इलाके में भेज दिया जाए। उसके 4 बेटे, चारों बेटे के सर कलम किए, तन से जुदा करके थालों में रख के वो बहादुर शाह जफर के सामने तोहफे के तौर पे पेश किए कि तुम अंग्रेज सरकार से बगावत करते हो, तुम भी हमारे खिलाफ मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हो, जिहाद नहीं मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हो, आज के अल्फाज में दहशतगर्दी करते हो। उसके खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया, और ये इधर उधर की कहानियां नहीं। बहादुर शाह जफर ने इसके ऊपर जो अपनी परदेश की जिंदगी में गजलें लिखी, जो उन्होंने शायरी लिखी, जो उन्होंने अपने कलम से लिखा, वो खुद इस बात के ऊपर गवाह है। और एक तवील गजल में उसने अपना मरसिया लिखा, लगता नहीं दिल इस उजड़े दियार में। एक तवील गजल लिखते लिखते एंड पे यहां तक वो लिखते हैं, किस कदर बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन न मिली, दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कोए यार में।